الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، حضور سیدی مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم القدسیہ واجب الاحترام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مدد اللہ العالی، دیگر خلفائے کرام، علماء عظام، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ولی کامل کی نسبت سے وابستہ فرمایا. اسی نسبت کی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے ماہانہ اس محفل میں جمع ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک بہت بڑی خصوصیت یہ دے رکھی ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی نصرت اور مدد سے وابستہ کرتا رہتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کی بارگاہ سے نصرت اور فتح کو حاصل کیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس دور کی کارگزاری ہے، اس دور کے حالات ہے جبکہ وہ بے سر و سامان تھے، جبکہ وہ بے گھر تھے، جبکہ وہ اپنی تمام تر عہدوں کو، جائیداد کو، مال و دولت کو، حتیٰ کہ اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ چکے تھے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی
غیبی نصرت سے، غیبی مدد سے مالا مال کر کے بتایا کہ یوں ہم اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے کو مدد کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے دور ہوتا گیا، لوگوں میں ایمان کی کمی آئی اور اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیے، وہ سامان کی طرف، دنیا کے مال و متاع کی طرف رخ کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بندہ اللہ کی ذات سے جیسا گمان رکھتا ہے وہ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے سر و سامانی کے حالت میں بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن بندہ جب اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے، حالات کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، ماحول کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا حق ادا کرتے ہوئے توکل کرو گے، جیسا اس کے ذات پر بھروسہ کرنا ہے ویسا اس کے ذات پر بھروسہ کرتے، تو کیا ہوگا؟ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، تم اس طرح اسی مانند رزق حاصل کرتے جس طرح سے پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ جب وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب صبح سویرے وہ اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ کسی نوکری کے کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ کسی جگہ مزدوری کرنے والے ہیں، وہ نہ دنیا والوں کے مزدور ہے نہ دنیا والوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے میں اور ان کے عزائم میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے ٹھکانے سے نکلتے ہیں صبح سویرے تو ان کے اندر یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ان کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس مقام سے رزق ملنے کا ان کو خود گمان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو مثال دے کر بتایا۔ اب ہم یہ نظریہ عام طور سے لیتے ہیں، عوام الناس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ذریعے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ذرا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو اسباب ہے، یہ جو ذریعہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ذریعے کے بغیر دے نہیں سکتا یا دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہیں گے کہ ذریعے کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا تو اللہ عقیدے میں مجبور ہو گیا اور مجبور اعلان نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے بغیر، ذریعے کے بغیر بھی جب دے سکتا ہے تو پھر ذریعہ رکھا کیوں ہے؟ ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجبوری نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت ہے۔ اسباب اللہ کی سنت ہے، نہ اسباب کے ذریعے سے رزق ملتا ہے نہ اسباب کی صورت سے رزق ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی نظر اسباب تک پہنچی وہ وہیں پر رک گیا، جو اسباب کی حقیقت کو سمجھ گیا اس کے نظر میں اسباب کوئی شے نہیں ہے۔ مطلب یہ چیز سے ہمیں مل رہا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز خود کیا ہے؟ وہ چیز اللہ تبارک، وہ چیز کا خالق بھی اللہ ہے۔ جو ذریعہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ذریعہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، یہ آزمانا چاہتا ہے
کہ میں کسی ایک صورت کو سامنے رکھ کر تمہاری پرورش کرتا ہوں، تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں، اور پھر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پھر تمہارا بھروسہ اس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے یا پھر ہماری طرف آتا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسباب خود محتاج ہے، جب محتاج ہے تو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، حاجت روا محتاج نہیں ہو سکتا، محتاج حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صاف ہے۔ اللہ تبارک و آزمائش کے لیے رکھا ہے، اسباب اللہ کی سنت ہے، وہ آزمانے کے لیے ایک شے کو رکھا ہے تاکہ دیکھے کہ اس کی نظر اسباب پر ٹکتی ہے یا خالق اسباب پر ٹکتی ہے۔ حالانکہ وہ شے نہیں ہے، وہ حقیقت میں صورت حق ہی ہے، اس شے کو دیکھے مگر اس شے سے صورت حق کو نہیں دیکھے۔ اسی لیے بات یہی سمجھ میں آ رہی کہ یہ نہیں تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ شرک کو جو تلاش کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جانا، وہاں جھکنا، آج فی زمانہ ہر شخص تقریباً شرک میں مبتلا ہے، دنیا داری کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا مجھے میرے امت کے مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے، لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، ولکنی اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ دنیا دار کا لفظ سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا میری امت دنیا میں اس طرح سے ملوث ہو جائے گی، اس میں لطف پت ہو جائے گی کہ ان کے ظاہر اور باطن اور ان کے دائیں اور بائیں ہر طرف سے دنیا چھا جائے گی۔ بھئی بات حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں میرے امت کے مشرک ہونے کا خوف نہیں رکھتا، مگر لیکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوف ایک دوسرے انداز سے آ رہا ہے۔ شرک جو ہے وہ دوسرے انداز سے آ رہا ہے، وہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ بندہ بتوں کو تو پرستش نہیں کرے گا، بتوں کی صورت بنا کر الگ الگ چیزوں کو جس سے بظاہر اللہ تبارک و تعالی صورت کے اعتبار سے سامنے رکھ کر پرورش کر رہا ہے، انہی صورتوں کو اپنا معبود عقیدے میں بنا لے گا کہ اسی سے میری حاجت پوری ہوگی، یہ چیز نہیں ہے تو میں جی نہیں سکوں گا۔ کیا یہ شرک سے کم ہے؟ اس شرک کا علاج کون کرے؟ اس شرک کا علاج کون کرے؟ یہاں سے ایمان میں خرابی آ گئی۔ جب بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس چیز سے نفع ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہاں سے اتر جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 313 رہنے کے باوجود ان کے اندر بے خوف اور اللہ کے ذات پر بھروسہ تھا۔ وہی صحابہ کی جماعت، ایک جنگ ہوئی حضور کے زمانے میں، جنگ حنین، اس میں صحابہ کرام کی تعداد 1500 کی تھی۔ نئے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، وہ لوگ جو مکی دن زندگی کاٹ کر نہیں آئے تھے، صحبت رسول میں بیٹھ کر ایمان سیکھے نہیں تھے، نئے جو لوگ تھے، انہوں نے اتنی بڑی جماعت کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے ارے ہم تو 313 تھے بدر میں، اسی وقت جیت گئے تھے، اب تو 1500 ہے، اب کیسے ہم ہار سکتے ہیں۔ چند چھوکروں نے جو نئے ایمان لائے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے پھانسے کو پلٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے، صحابہ سے، سرکار دو عالم قسم موجود ہے، یہ جنگ ہوئی حضور کے زمانے میں، قرآن اترا اس پر قرآن اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کو ہٹا دیا اور کفار کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ ہر طرف سے آ کر انہوں نے گھیراؤ کر لیا، ہر طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ ہوا کہ آخر اللہ کی مدد کیوں اٹھ گئی؟ تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم 313 جب تھے اس وقت فتح یاب ہو گئے تھے، جب ہم جیت گئے تھے، اب تو 1500 ہے، اب کیسے ہم ہاریں گے؟ تو اپنے تعداد پر انہوں نے بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کو اٹھا لیا۔ اے میرے محبوب، آپ ان کو پوچھئے کہ جب وہ 313 تھے میدان بدر میں تو اس وقت ان کو مدد کرنے والا کون تھا؟ وہ اس لیے نہیں جیت گئے تھے کہ وہ کم تھے، آج اس لیے نہیں جیتیں گے کہ وہ زیادہ ہے، نہ ان کے اسلحہ کی وجہ سے ان کی فتح ہے، نہ ان کے تعداد کی وجہ سے ان کی فتح ہے۔ ہم ساتھ ہے تو ان کے لیے ہر معرکہ آسان ہے،
ہم بدر کے میدان میں آپ نے دعا کی تھی، ہم ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اللہ نے یہاں تک فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے میرے محبوب انہوں نے جنگ نہیں کی، ہم نے جنگ کی، یہاں تک کہ جو کنکریاں آپ نے اپنے مٹھی میں لے کر کفار کی طرف پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اب یہ باتیں یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے جمع کیا اور خطبہ دیا ان کے سامنے، نصیحت کی کہ اے لوگوں اللہ کی نصرت سے فتح ہوتی ہے، سروں کی گنتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس پر قرآن پھر اللہ تبارک ان کو توبہ کرایا گیا اس میدان میں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس ہاری جانے والی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ پھر قرآن اترتا ہے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنین کے موقع پر تمہاری مدد کی جبکہ تم کو تمہاری کثرت اچھی معلوم ہونے لگی، تعجب میں ڈالنے لگی، تم اپنے آپ سے کہنے لگے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم جیت جائیں گے۔ آج کیا ہمارا حال ہے؟ حکومتیں جو تنتنا رہی ہے مسلمانوں کے سر پر، اور مسلمان اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو اپنا حاجت روا ماننے کے بعد، اللہ کو اپنا رازق اقرار کرنے کے بعد وہ دنیا کی طرف مائل ہے، وہ اسباب میں، جائیداد میں، پیسے میں اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کے بغیر اپنی زندگی کو تصور ہی نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ظالموں کے حوالے کر دیا، اپنی نصرت خاص کو اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ تم جس پر بھروسہ کر لینا تم اسی کے حوالے ہو جاؤ۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تم اس پر بھروسہ کر لینا، چلو اسی اسباب کے تحت جتنا ملے گا اسی میں زندگی گزارو، غلام بن کے زندگی گزارو۔ ایمان والا آزاد ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ایمان والا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس جائیداد رکھنے کے باوجود ہم غلام ہیں، ہم پیسہ رکھنے کے باوجود غلام ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے پھر بھی ہم غلام ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جن کو ایمان کی دولت تھی، جن کے پاس تقوی کی دولت تھی، جن کے پاس توکل کا اثاثہ تھا، وہ اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے، 2 دن کے فاقے ان کے پاس ہوتے تھے، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، مگر وہ آزاد ہوتے تھے، ان کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ ان کے ایمان اور توکل کا حالت، وہ کچھ نہ ہو کر بھی بھروسہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مر مٹنے کے لیے ایسے تیار ہوتے تھے کہ جیسا کہ ان کی جان اپنی ہے ہی نہیں۔ یہی چیز اٹھایا اولیاء اللہ نے، یہی چیز اولیاء نے اٹھایا کہ ایمان اصل میں کیا چیز ہے۔ اللہ پر یقین جب ہو رہا ہے تو بھی بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ایمان اور توکل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے، اگر توکل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، قید لگا کر، شرط لگا کر، ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر کرو بھروسہ اگر تم ایمان والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں تو مت کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے ایمان والے ہیں تو تم خود بخود کرو گے۔ ارے حضور نے یہاں تک مثال دی، جانوروں کی مثال دی سمجھانے کے لیے کہ جانور تم سے بہتر ہے کہ وہ بغیر اسباب کے رزق حاصل کرتے ہیں اور تم انسان ہو کر سبب کو تلاش کر رہے ہو اور اسی میں پڑے ہوئے ہو۔ مسلمان کے سامنے جو اسباب ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، وہ نہیں کے برابر ہوتا ہے، اس کا رہنا یا نہیں رہنا تو برابر ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، یہ دیکھیے جب ہمارا گمان کسی بھی چیز پر چلا جاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو متوکل کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے، حالانکہ دونوں کی حاجت اللہ تعالیٰ سبب کے ذریعے سے ہی کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ متوکل جو ہوتا ہے اس کو بھی سبب کی صورت سے ہی اللہ مالا مال کرتا ہے،
جو متوکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں کرتا، اس کو بھی کسی چیز کی صورت سے یہ حاجت پوری کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو بھروسہ نہیں کرتا وہ اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے اسباب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب اس کے قدموں کی طرف آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں کہ ہمیں اختیار کرو۔ تو حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جنگل میں نکلے تھے، سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، راستے میں آپ کو شدت کے ساتھ پیاس کا تقاضا ہوا، آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ پانی کو تلاش کرنا شروع کیے، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے قریب پہنچے اور جھانک کر دیکھے تو پانی کنویں کے اندر ہے، تہ میں ہے۔ جیسے ہی دیکھے کہ پانی تو بغیر ڈول کے بکیٹ کے اوپر نہیں آ سکتا، تو آپ نے پھر ڈول اور رسی کو تلاش کرنا شروع کیا، بکیٹ اور رسی کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے پانی نکالوں۔ جب آپ تلاش کرنا شروع کیے، ابھی تلاش کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں چند ہرنیاں وہاں آ کر پہنچی، ہرنیاں وہاں پر پانی پینے کے لیے آئی۔ جیسے ہی وہ ہرنیاں اس کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے قریب آئی، اپنے منہ کو لگائی، تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی جو تھوڑی ہی دیر پہلے نیچے کو تھا، اندر تہ میں تھا، پانی نکل کر سطح پر آ گیا، اوپر آ گیا، اور وہ ہرنیاں سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ سیر ہو کر پی گئی اور پی کر واپس ہو گئی۔ یہ منظر دیکھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے، کس کے صحبت یافتہ ہے؟ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہے۔ کون سا دور ہے، کتنے پاکیزہ لوگ تھے۔ آپ کو دل میں خیال آیا کہ یہ جانور ہے، نہ ان پر عبادت فرض ہے، نہ یہ اللہ کی یاد میں ہے، نہ ان کے پاس اللہ کا عشق ہے، نہ عرفان ہے۔ اللہ کے عشق و عرفان تو ہمارے لیے ہے، معرفت تو ہمارے لیے ہے، مگر کیا بات ہے، فرید الدین کے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرنیوں کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شکایت تھی کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے جو پانی نہیں آیا یہ ہرنیوں کے لیے کیسے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے بات؟ کوئی اس کے سوا ہے بات ڈالنے والا؟ وہ بات ڈالتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کہ اے فرید الدین، ذرا اپنا تو جائزہ لو، ہماری طرف شکایت کا خیال کرنے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لو۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہرنیوں کے لیے پانی اوپر آ گیا اور فرید الدین کے لیے پانی کیوں نہیں آیا؟ ذرا اپنا حال تو دیکھو، جب تمہیں پیاس لگی تھی تو تمہیں کون یاد آیا تھا؟ جیسے ہی پیاس لگی تھی تو تم پانی کو تلاش کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، کنواں اس کے بعد بھی مل گیا، کنواں تمہیں نظر آ گیا تو پانی اندر تھا، اس کے بعد بھی تمہیں میں یاد نہیں آیا، اس کے بعد بھی تم نے ڈول اور رسی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ پیاس لگاتا کون ہے؟ جو پیاس دیا ہے پانی کون دینے والا ہے؟ پیاس دینے والا اور پانی دینے والا اور نہیں ہے، بھوک دینے والا اور کھانا دینے والا اور نہیں ہے۔ جو پیاس لگایا ہے پانی بھی وہی دے گا، جو بھوک لگایا ہے کھانا بھی وہی دے گا۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرید الدین، تمہارا خیال تو پانی کی طرف تھا، ڈول کی طرف تھا، رسی کی طرف تھا، تمہارا تو یہ حال تھا، حالانکہ تمہیں میرا بندہ ہونے کا ناز ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، معرفت اللہ کا حامل ہوں، عشق مولا کا حامل ہوں، یہ سب دعوے تمہارے پاس ہے، مگر جب پیاس لگی تو تمہیں پانی یاد آیا۔ وہ جس کا عرفان تمہارے اندر تھا، جس کا عشق تمہارے اندر تھا، وہ کیوں یاد نہیں آیا؟ لہذا تم نے پانی کو، ڈول کو تلاش کیا، اسی لیے ہم نے تمہیں ڈول کے حوالے کر دیا، رسی کے حوالے کر دیا۔ تمہارے لیے پانی ڈول اور رسی کے ساتھ ہی اوپر آئے گا، اس کے علاوہ خود بخود پانی تمہارے لیے اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ تمہارے عقیدے میں ڈول اور رسی تھا۔ حالانکہ جب ڈول مل جائے، رسی مل جائے، تو ڈول اور رسی کا خالق کون ہے؟ اسباب جب سمجھ ذریعے نہیں تو کیسا بھائی؟
یہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اچھا ڈول اور رسی مل جائے، ہاتھ میں قوت کون دینا سینچنے کے واسطے؟ ڈول رسی مل جائے، ہاتھ میں قوت نہیں ہے، ہم کیا کیا؟ ہمارے پاس سبب کی صورت کیا ہے؟ سبب کو ہم کیا رنگ دے کر رکھے ہیں؟ نہ ڈول کو ہم نے بنایا، نہ رسی کے ہم خالق ہے۔ جو مل جائے تو بھی قوت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب بھی مل جائے، پانی چلو میں آنے کے بعد پینے کی صلاحیت کون دے گا؟ سرکار دو عالم ہمیشہ فرماتے ہیں بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے ماں کے سینے کو پکڑ کر چوسنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ ابھی تو پیدا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پکڑنا چوسنا کیسا، ماں سینہ تو دے سکتی ہے، سب ہو گیا، لیکن اس چوسنے کی جو صلاحیت ہے یہ کون دے گا؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس بچے کو وہاں رہ کر ماں کے سینے کو پکڑنے اور چوسنے کی تربیت کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کے اندر یہ صلاحیت نہ دے، یہ بندہ نہ چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا مجبور ہے۔ یہ بعد میں آ کے یہ نہیں ہے تو کیسا، وہ نہیں ہے تو کیسا، اس کے پاس یہ بہانے آ گئے۔ ارے جس وقت تجھ پر وہ وقت بھی گزرا تھا کہ ماں کا سینہ سامنے ہے مگر تو چوسنے کی صلاحیت سے محروم تھا، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت فرید الدین جو شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہا ہے اے وہ فرید الدین، تمہیں ڈول اور رسی کی پڑی تھی، ہمارا خیال تو آیا ہی نہیں، حالانکہ تم عبد ہو، بندے ہو۔ اب ادھر ان جانوروں کا حال تو دیکھو، ان کو بھی پیاس میں نے ہی لگایا تھا، جیسے ہی ان کو پیاس لگی تو ان کو نہ کنواں یاد آیا نہ پانی یاد آیا، نہ ان کو ڈول یاد آیا نہ رسی یاد آئی۔ جیسے ہی پیاس لگی انہوں نے پلٹ کر ہم سے کہا، ہماری بارگاہ سے رجوع کر کہا اے وہ کائنات کے پروردگار، اے وہ ذات جس نے ہم کو پیاس لگایا ہے، تیرے سوا پیاس کو بجھا بھی کون سکتا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے ہم سے کہا تو ہم نے ان کا رخ اس کنویں کی طرف موڑ دیا۔ وہ جیسے ہی کنویں کے قریب آئے، ان کا بھروسہ ڈول پر تھا نہ رسی پر تھا، ہمارے ذات پر تھا، اس لیے ہم نے پانی کو نیچے سے اٹھا کر سطح تک پہنچا دیا۔ جیسا گمان تھا ان کا گمان ہمارے ذات سے لگا ہوا تھا، یقین کی صورت میں ہم نے اوپر کر دیا، تمہارا گمان نہیں تھا، اس لیے تمہارے لیے ہم نے نیچے کر دیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ندامت ہوئی۔ اللہ والوں کو جیسے ہی کوئی ان کی زندگی میں رکاوٹ آتی ہے فوراً مطلع کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی نہیں ہے، گناہوں کی عادت میں ہزاروں کئی سال ہمارے گزر جاتے ہیں، 10-20 سال گزر جاتے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہ واقعہ سن کر یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ اللہ والے کیا حال یہ ہے۔ اللہ والوں کو اس طرح کا کبھی حال پیش آئے تو زیادہ دیر اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، فوراً ان کی تربیت کر دیتے۔ انبیاء کے ساتھ بھی جو واقعات آئے فوراً ان کی گرفت کرتے ہیں، فوراً ان کے روح کو بدلنا یہ ان کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ جن سے محبت کرتا ہے ان کو فوراً اللہ درست کر دیتا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں۔ تو آپ تائب ہوئے اور فوراً توبہ کیے، اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اب یہ بیان سننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد ایسے باتیں بول لیتے رہتے یہ لوگ، صبح 2 روپے نہیں تو کوتمیر کہاں سے ملتی، یہ نہیں تو کیسا ملتا، یہ ہمارے اندر اگر ہے تو پھر تو ہم بابا فرید گنج شکر کے جیسے نہیں ہوئے ابھی، تو پھر بھی ہم ڈول اور رسی کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بیان کے حد تک اچھا ہے، بھائی باہر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یہی لت لگی ہوئی ہے، یہی لعنت لگی ہوئی ہے ہمارے پیچھے۔ آپ تائب ہوئے، توبہ کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا اور پانی کو بغیر ڈول اور رسی کے اوپر کر دیا۔ پانی پھر جس طرح سے ہرنیوں کے لیے اوپر آیا تھا آپ کے لیے بھی اوپر آ گیا۔ آپ فوراً گئے پانی پینے کے لیے، اپنے چلو میں پانی کو اٹھایا، ابھی پینے ہی والے تھے، ایک گھٹ پی ہی گئے تھے، پھر آواز آئی اے فرید الدین ابھی تم نے جلدی کی، ایک اور غلطی تم نے کی۔ کہا کہ پروردگار اب کیا ہوا؟ تو مولا کہنے لگے، بات دل پہ ڈالی کہ اے فرید الدین، جس طرح سے تمہارے لیے پانی اوپر آیا، چلو میں بھر کر پی رہے تھے، اس طرح سے ہرنیاں بھی پی کر گئی تھی۔ ابھی فرق کیا ہوا؟ ہرنیوں کے لیے بھی پانی اوپر آیا اور وہ منہ ڈال کر پی کر گئی، تمہارے لیے بھی پانی اوپر آیا
اور تم بھی ہاتھ سے اپنے پی رہے ہو. فرق کیا ہوا؟ یہاں پر بھی تم ہرنیوں کے برابر ہو گئے. تم تو ہمارے عبد ہو، بندے ہو. تمہیں کچھ اس سے بھی بڑھ کر انداز سے ملنا تھا، اس سے بھی بہتر انداز سے تمہیں پانی ملنا تھا. تو کہنے لگے اے اللہ اس سے بہتر انداز اور کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے فرید الدین تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے اور ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے توکل میں اور تھوڑا آگے بڑھ جاتے، توکل کا حق ادا کرتے، تو تمہارا انداز کچھ یوں ہوتا کہ ہرنیوں کے لیے پانی اوپر آیا، وہ خود پی کر گئی تھی، تمہارے لیے پانی اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہم اپنے ہاتھ سے تمہیں پانی پلا دیتے تھے. تمہیں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر چلو بھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ہمیں تو تمہیں اس انداز میں دیکھنا چاہتے تھے. تم میرے بندے ہو، میرے گود میں ہو، تمہیں ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ سے تمہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں. تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح سے بچہ ہے نہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بولنے کی ضرورت ہے. اس کو ماں ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے، اس کو اللہ اپنی نشانی بنایا ہے. دیکھو ان کے اندر ربوبیت کی نشانی ہے. تمہارا ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے مگر ہم نے اپنے ہاتھ سے تم کو کھلایا ہے. سب ماں کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اس ہاتھ میں ہمارے ہاتھ ہونے کی نشانی ہے، اس کو دیکھو. اس کے بعد جب تمہارے ہاتھ میں توانائی آ گئی تو اپنے ہاتھ کی نفی کرو. میری قوت میں کرا چھوڑو یار، میں کرا کیا ہے اس ہاتھ کے اندر صلاحیت؟ جیسے ہی روح نکل گئی، یہ ہاتھ جو بڑے بڑے بستے اٹھاتا تھا، وزن کی چیزیں اٹھاتا تھا، اب اپنے آپ کو غسل دینے کے لائق نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے ساری کارگزاری ہے، ہماری حقیقت سامنے ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. جیسے ہی اللہ قوت دیا اس پر اکڑ گئی یہ میرا ہے بول. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان سے قریب ہے. وہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسے غیب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چالو سے تلوے تک حساب کر کے دیکھ لیں. یہ جو سائنس سے ہم لے رہے ہیں کون سا سبب ہے؟ اس میں سبب کون سا ہے؟ سورج جو روزانہ نکلتا ہے ڈوبتا ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ کیے ہم؟ کون سی ٹیکنالوجی اس پر یوز کرے؟ کون سا سبب یہاں پر؟ ہزاروں چیزیں ایسی ہے. ایک پیٹ ایک رہ گیا صرف، اس کے لیے اسباب کو تلاش کر رہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تالو سے تلوے تک. یہ بال جو بڑھ رہے ہیں اندر کیا بالوں کا گچھا ہے؟ کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے کون سی محنت کی؟ اس کے لیے ہم نے کون سی محنت کی؟ کچھ بھی محنت نہیں کرے اور کر بھی نہیں سکتے، کر کے کچھ بھی کما نہیں سکتے. یہ ہمارا خط جو بڑھ رہا ہے، جو بھی ہمارے ہڈیاں جو بڑھ رہی ہیں، اس میں کون سی ہماری محنت ہے؟ سب کام ہو رہا ہے اسباب کے بغیر. بہت سی چیزوں کو بظاہر اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات کو چھپا کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ جن کو اسباب کی حقیقت نہیں کھلی، ورنہ اس کی ذات نہ وہ چھپا ہوا ہے نہ کھلا ہوا. وہ ظاہر ہے، وہ الباطن ہے. وہ ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے. جیسے ہم سمجھے ہمارے فہم کے لحاظ سے، ہمارے گمان کے لحاظ سے ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، جب آپ اسباب کے بارے میں، توکل کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو جب آپ اس طرح کی تقریر جب کر رہے تھے کہ اسباب کے بغیر بھی اللہ حاجت روا ہے، اسباب اللہ کی سنت ہے، جب یہ بیان کر رہے تھے تو ایک شخص اس پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خلیفۃ المسلمین اے علی بتائیے، اگر کسی شخص کو اس کے گھر میں بند کر دیا جائے، دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے، تو اس کو رزق کون پہنچا سکتا ہے؟ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے، کسی کو اندر پہنچانے بھی نہ دیا جائے. کوئی کچھ پھل وغیرہ کھانا لے کر جانا چاہے اس کو بھی روک دیا جائے. اب دیکھیں گے اللہ اس کو کیسے رزق دے گا. تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابو مدینۃ العلم وعلی بابوا، جن کے شان میں حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اب یہ فیضان نبوت کا حق ادا کرتے ہیں.
آپ مسکراتے ہیں. اس جواب سے تو لڑکھڑا جانا تھا, پریشان ہو جانا تھا. قرآن کی کون سی آیت بیان کریں گے؟ یہ سراپا قرآن ہے. وہ قرآن ساکت ہے جو اوراق میں ہے. اللہ والے قرآن ناطق ہے, بات کرنے والی قرآن ہے. یہ بات کرنے والا قرآن اب بات کرتا ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو رزق نہیں دیا جائے, کھانا پینا بند کر دیا جائے تو پھر آخر اس کا حال کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ مر جائے گا, موت آ جائے گی. تو حضرت علی نے خود پوچھا کہ اگر رزق نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ مر جائے گا. سوال کرنے والے نے خود جواب دیا کہ مر جائے گا. تو حضرت علی مسکرا کر کہنے لگے یہ جو وہ مر جائے گا, جو موت آئے گی, وہ موت کون لائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اس کو موت کون لائے گا, اس پر موت کون طاری کرے گا, اس کو مارے گا کون؟ تم ہی کہتے ہو کہ کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا, موت آ جائے گی. اب حضرت علی نے کہا ارے جو ذات تمہارے دروازے بند کرنے کے باوجود اس کو موت دے سکتی ہے تو کیا اس کو رزق نہیں دے سکتی؟ جو پروردگار اس کو موت دے سکتا ہے وہی اس کو رزق بھی دے سکتا ہے. تم دروازے ہزار بند لو, تمہارے دروازے بند ہو سکتے ہیں, اس کے بارگاہ میں کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جو بند ہو سکے. پھر آپ مثال دیتے ہیں میں نے تمہیں خاموش کرنے کے لیے ایک جواب دیا. اب قرآن و حدیث سے دیکھو, جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے, 4 مہینے کے بعد تمہارے اندر جان ڈال دی گئی, ہر طرح کا دروازہ بند ہو گیا تھا, وہاں کون رزق پہنچا رہا تھا؟ فی ظلمات ثلاث یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہاں کون تخلیق کیا, کون سا کاریگر ماں کے رحم میں آ گیا اور تمہارے چہرے کو بنایا, تمہاری آنکھ کو بنایا, تمہارے ناک کو بنایا اور تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت دیا, سننے کی صلاحیت دیا, ہاتھ ہلانے کی صلاحیت دیا. یہ کون دیا تھا وہاں پر؟ اور 4 مہینے کے بعد 6 مہینے تک تمہیں کون رزق پہنچا رہا تھا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. اے آدم کے بیٹے, جب تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نہ تیرا باپ تجھے رزق دے سکتا تھا, نہ تیرے عیش و خارج تو دے سکتے تھے. اس وقت تجھے کون رزق پہنچا رہا تھا؟ جیسے ہی باہر آ گیا اور بے ایمان ہو گیا, اتنے بند کمرے میں رہ کر جو پروردگار تجھے پال سکتا ہے, جب تو یہ وہاں سے نکل گیا, آسمان اور زمین کے درمیان میں آ گیا, تو کیا وہ پروردگار تو رزق نہیں دے سکتا؟ وہاں کون سی نوکری کر رہا تھا تو؟ وہاں کون سے جائیداد تھے؟ وہاں کون سے کرائے تجھ کو آ رہے تھے؟ محترم بزرگوں, دوستو, ایمان توکل کا, بھروسے کا نام ہے. جس طرح سے جیب میں 10,000 روپے ہے, بینک بیلنس لاکھ روپے ہے, جیسا خوشی ایک تمانیت ہے بھائی میرے پاس تو یہ ہے, وہ بدل کر میرے پاس تو میرا مولا ہے, میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتا, وہ مجھے کبھی بے سر و سامان نہیں کرتا. وہ اغماز اور وہ بھروسہ اور وہ غرہ جو مال پر ہے, جو دولت پر ہے, جو جائیداد پر ہے, جو اولاد پر ہے, وہ بدل جائے, مجھے کچھ ہو نہ ہو, میرا مولا میرے ساتھ, مجھے یہ بس ہے. اللہ والوں کے پاس یہ دولت رہتی ہے, وہ خالی جیب بیٹھتے ہیں, خالی ہاتھ بیٹھتے ہیں, مگر ایسے مطمئن ہیں کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہتے ہیں شاہ تخت و کلاه رکھتے ہیں, شاہ تخت و کلاه رکھتے ہیں, اغنیا مال و جاہ رکھتے ہیں, فقیروں کے ہاں کچھ نہیں لیک اپنے میں الہ رکھتے ہیں. ان کے اندر اپنا الہ ہے, اور کیا ہونا. وہ مطمئن رہتے ہیں حالات کیسے بھی آ جاؤ, حکومت ظالم ہو جاؤ, سب کی باغ دوڑ. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخذ بناصیتها, جتنے وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, زمین پر جتنے جاندار ہے ہر ایک کی پیشانی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تم سمجھ رہے ہو میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میرے پاس یہ عہدہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیش سب کے ڈوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں. وما من دابۃ, کیا ناس سے اللہ کہہ رہا ہے, الا علی اللہ رزقها, اس کا رزق ہم پر واجب ہے. یہاں بھی انسان کا نام نہیں لیا, دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے کو, رینگنے والے کو, 4 پیروں سے جو چلتا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. اس کی مثال دے کر انسان کو سمجھا رہا ہے, اے وہ انسان, اے وہ بے ایمان, زمین کی طرف جو جھک کر
جھک کر 4 پیروں کے ساتھ چل رہا ہے اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، تو 2 پیروں پر چل رہا ہے، تیرے پیشانی کو اوپر فخر کے ساتھ بلند کر کے رکھا، تجھے کیسا بھوکا رکھوں گا؟ تجھے کیسا بے حال اور بے سر و سامان کے چھوڑوں گا میں؟ ابھی بھی یقین نہیں آتا، اللہ کو معلوم تھا، ابھی بھی اس کو یقین نہیں آئے گا۔ پھر آگے کہا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا، تو کہیں سوچے گا کہ میں کہاں وہ کہاں، میں کہیں وہ کہیں، اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں کہاں ہوں؟ پھر اللہ نے کہہ دیا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا، ارے تو کہاں رہتا ہے مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے تو کہاں ہے، کس حال میں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، تیری ضرورت کتنی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، تجھے نہیں معلوم تیری ضرورت مگر مجھے معلوم ہے۔ ہم کبھی کسی انجان مقام پر چلے جائے، ایڈریس دیکھ لینا پڑتا، لوگوں سے پوچھنا پڑتا کہ بھئی بتاؤ میں کہاں ہوں، گم ہو کر آ گئے میں کس بستی میں ہوں تلاش کرنا پڑتا، خود کا پتہ کہاں ہے نہیں معلوم حقیقت میں اس کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں ہے۔ مستودع، ابھی بھی یقین نہیں آتا اس کو، اللہ کو معلوم ہے۔ پھر کہہ دیا ٹھیک ہے اب بھی یقین نہیں آیا، کل فی کتاب مبین، ارے سب کچھ میں کتاب میں لکھ کے رکھ لیا۔ اپنے اب اترتے اترتے بندے کے مزاج کے موافق ہو کر بیان کر دیا، جس طرح تو اپنے حساب و کتاب لکھ کر رکھ لیتا ہے میں بھی لکھ کر رکھ لیا، حالانکہ میں اس سے بے نیاز، اس کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لکھتا کون ہے؟ بھول جانے والا لکھتا نا، وعدہ خلافی کرنے والا لکھتا ہے، مگر بندے کو سمجھانے کے لیے وہ نہ بھولنے کے باوجود لکھنے کا اقرار کر رہا ہے، وہ وعدہ خلافی نہ کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں لکھ کر رکھ لے رہا ہوں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے اس پر ناز ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ میں آخر میں خطبے کے دوران جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا مختصر معنی اس کر کے ختم کروں گا۔ جب تم ارادہ کرو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، فوراً توکل کرو، کسی دوسرے کی طرف تمہارا خیال نہ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، جیسے ہی تم بھروسہ کرو گے تو مقام کیا ملے گا؟ اللہ تمہارا دوست محبوب ہو گیا۔ اللہ محبوب نہیں، تم اللہ کے محبوب ہو گئے۔ متوکل کون ہے؟ قسم خدا کی، قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی تم متوکل ہو گئے ہم تم سے محبت کرنے والے ہو گئے، تم ہمارے محبوب ہو گئے۔ کیا مقام ہے بندے کا، کیا یہ محبوب خدا ہونے کے لائق ہے؟ صرف ارادہ کیا، 2 پیسے نہیں نکلے، ادھر سے ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم نہیں ڈالا، صرف دل میں یہ بات ٹھان لیا مجھے میرا پروردگار کافی ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے، مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دل میں بات آتے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو بے فکر ہو جا، آج سے تو میرا محبوب ہے۔ ينصركم اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہمارا کام کیا ہوتا؟ ہم تمہارے ساتھ ایسی مدد کو اتاریں گے، ہم تمہاری مدد اس انداز میں کریں گے، فلا غالب لکم، کوئی ہے اس کے مقابل میں آ کر دکھاؤ۔ دنیا ساری سر پٹکنے لگ جائے، اللہ جس کی مدد پر آمدہ ہو جائے اور آ جائے، فلا غالب لکم، اس پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، ٹھیک ہے تم بھروسہ نہیں کرنا چاہتے، مال و متاع اسباب ہی ہونا ہے تم کو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تو رسوا ہو جاؤ گے، اور جب وہ خود رسوا کرنے پر آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو ہمارا چیلنج ہے کہ اس کے بعد تمہاری مدد کون کرتا ہم بھی دیکھیں گے۔ بھروسہ نہیں کر کے اگر تم کچھ منازل مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی دیکھیں گے، قرآن کہہ رہا ہے ہم بھی دیکھیں گے کہ کون تمہاری مدد کے لیے آئے گا، کسی کی مدد اس وقت میں کام نہیں آئے گی۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ والوں کے ارشادات سے جو کچھ ملے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ کوئی یہی فیضان شیخ ہے، ان کے ہی ارشادات رکھے ہیں، اس میں جو باتیں غلط ہے وہ ہمارے نفس کی جانب سے ہے، جو باتیں اچھی محسوس ہوئی وہ فیضان پیر اور ارشاد شیخ ہے۔ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے شیخ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باصحت و سلامتی قائم و دائم فرما، آپ کے علمی روحی فیضان سے مالا مال فرما، آپ کو سلامت بال کرامت رکھ، سلسلے کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی اگر آپ وقفہ دیا جا رہا ہے جلد سے جلد اللہ فوری جو ہے نماز کے لیے جماعت قائم ہو جائے.